مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا نام لیتے ہیں مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور در دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روپ مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے. میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا. بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل. مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے. لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کم بخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے یہ. تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی. اور خوارج آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود سے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ نہیں خاجی. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مقابلے فکر ہیں. بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تعداد کی بڑی تھوڑی کم ہے. نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزئی گروپ جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا. اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا، ان کو شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے. تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہا ہمارے بھائی کے بگوڑے ہو گئے. ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیا نہیں بنایا اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے، جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے. صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہے جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں. یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں. انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے. پھر پوچھا کہ کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے. مطالعہ کریں آپ. یہ آپ دیکھیں پازیٹیو جس کو کہتے ہیں پازیٹیو اپروچ، حسن ظن. کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کو فرشت کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں. یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹیو ان کی اپروچ تھی. تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو، یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اچھا اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کال پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے. وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی. وہ روایتیں جو غریب اکٹھی کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں اینٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ. یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کال ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. اور سنن کبریٰ البیہقی میں سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے. تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. کیا یہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ابن عمر خوارج کو تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا. سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ پوچھے کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں.
کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا. ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھائی بیسک نماز کی اسٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے, قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, حرکت میں 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک اسٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے. تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی, امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ, تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میں سن لیجیے اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے, وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث. میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولی ہیں ان مولویوں کے لیے, اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغی اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیق روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں, لوگ حاضر ہوئے, کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فطروں کا امام بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لو, حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی اسٹیج پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے کوئی بڑی بدعت. بھائی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے کہ میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے, اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے. تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبریٰ کرنے والے لوگ تھے, اور یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا کہ وہ یہودی پارٹی تھی, کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی. عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلے اگر فادر سے کا فرمٹ آپ کے جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں ووٹ پکیلا کیجیے. یہودی سنو مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرجنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے, بعد میں وہ پیچھے ہٹ کے وسیم تک نہیں گئے, شہادت میں وہ شامل نہیں ہیں, مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116 سن لیجیے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیج پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں نماز پڑھو, کیڑی کتاب لکھی بھائی کٹ بار سنا کے سنی تمی سنی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹون کیا وہ اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سنا کے سنی صحیح سنی بنو کتاب و سنت کے منہج کے مطابق.